سے کئی سارے بچے بگڑ رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موبائل کے اوپر گیم کھیلنا چاہتے ہیں, کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اٹھے کی موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یا جب آپ اور ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کی بجائے خود اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں اور ہم ریلز دیکھتے ہیں, ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کریں گے وہ بھی وہی کریں گے. تو ایک نظام بنائیے, ایک سسٹم بنائیے. چونکہ اینڈرائڈ فون ہے, وقت کی ضرورت ہے, اس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کے لیے ان کو یہ پابند کریں کہ ان کو آدھا گھنٹہ موبائل ہم کھیلنے کے لیے دیں گے. اگر ہماری بچیاں ہیں تو ان کے پاس رات میں موبائل آپ رکھنا بند کریں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ان سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ کی تعلیمی ضرورت بھی ہے تو آپ کو موبائل جو ہے تو ایک پرٹیکولر وقت کے لیے دیا جائے گا. اس وقت میں آپ اپنی تعلیمی ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں موبائل ہمارے پاس جمع کر لیں. یہ دیکھیے, یہ چیزیں اپنانے سے کیا ہوگا, یہ چیزیں اپنانے سے ہوگا یہ کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے گھر کے اندر ایک ڈسپلن کا ماحول پیدا ہوگا. اور ان بچوں کو سکھانے سے پہلے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اگر ہمارے ہاتھ میں گھنٹوں موبائل رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ بچوں نے نہیں دیکھنا, تو یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. اگر ہم جیسا کرتے ہیں ہمارے بچے ہو بہو ہم کو آئیڈیل سمجھ کے وہی کرتے ہیں. اسی لیے موبائل کے استعمال میں پرہیز کریں. اگر بچوں کی, چونکہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, اگر معصوم ذہنوں کو آپ جس طرف ڈھالیں گے وہ اس طرف ڈھلیں گے. آپ معصوم بچوں کے اندر پہلے سے ہی یہ خیال پیدا کریں گے کہ بیٹا تم کو پڑھنا ہے, تم کو پڑھ کے کچھ بننا ہے, تم کو پڑھ کے حلال روزی کمانا ہے. تو یہ بچوں کے دل و دماغ میں ابھی سے جو ہے یہ باتیں ذہن کر دی جائیں گی. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ باپ, مرد حضرات, خود ہم گھروں سے باہر رہتے ہیں گھنٹوں, تو گھروں میں سب سے زیادہ بچوں کے اوپر واچ کسی کی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کی ہوتی ہے. کئی نوجوان بچے ہمارے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں گھر میں. جب میرا بیٹا ہے ابھی 15 دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے فون دلائیے. میں نے بولا بیٹا نہیں, ابھی فون کی ضرورت کیا ہے, آپ میرے فون کا استعمال کرو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو. اگر ہم ان کی ہر خواہش وقت پر پوری کرتے جائیں گے اور اگر اللہ نہ کرے آج ہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پوری نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ بیراغبی کی طرف اور برائیوں کی طرف اور چوری کی طرف بڑھنے لگیں گے. اس لیے کہ ان کو اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہوگا. یہ تمام باتوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ رب العزت کے خوف سے جو ہے تو اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں میں کوئی امام اور خطیب تو نہیں ہوں, میں بہت ایک معمولی سا گنہگار مسلمان ہوں, لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں کہ میں نے خود عمل کیا تو پھر میرے بعد جو ہے تو میرے بچوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. ہمیشہ کوششیں خود کی ذات سے شروع کرنا چاہیے, اس کے بعد وہ کوششوں کو ہمیں دوسروں کے اوپر عمل کرنے کی ان کو ترغیب دینا چاہیے. تو بہت سارے مسائل ہیں اور ہر مسائل کی جڑ, ہر مسائل کے حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ نمازوں میں ہے. نمازیں جتنی آپ زیادہ پابندی سے پڑھیں گے آپ کا دل اتنا صاف ہوتا جائے گا. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کسی دوست کے, کسی چچیرے بھائی کے بیٹی اگر آپ کی کسی بہن رشتے دار کی نقل کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ بتائیے کہ نہیں بیٹا ہماری فلانی حیثیت ہے, ہم کو اس حیثیت کے اندر اپنا کام کرنا چاہیے. اگر آپ یہ چیز سیکھیں گے, آپ خود کے اوپر یہ چیز اپلیکیبل کریں گے تو آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو رات کے 10, 12, 11, 12 بجے تک کے لوگ مسلسل کال کرتے ہیں. کسی کی فیملی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے پاس پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے پاس ڈرنگس کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جان کی بڑی خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ سب سے زیادہ آگے نام صاحب کو کوئی مسئلے آئے تو وہ فیملی کے مسائل کو لے کر لوگوں کو فون کرتے ہیں. جناب عالی صاحب نے اسی وقت مجھے کہہ دیا تھا کہ شاہد بھائی ہمارے محلے میں تمام چیزیں اچھی چل رہی ہے, کئی ساری ہماری مائیں بہنیں بچت جیسی ایک جو خطرناک بیماری ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے. لیکن جو فیملی کے بچوں کا جو مسئلہ ہے, نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے, اس کو لے کر بہت سارے ماں باپ فکر مند رہتے ہیں. آپ آئیے, آپ اپنی بات رکھیں. میں اپنے آپ کو یہ آن لائن خیال کے سامنے قابل تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات رکھوں, لیکن چونکہ میں پیشے سے ایک پترکار ہوں, ایک صحافی ہوں, تو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے. میں اس موقع پر میری ماں اور بہنوں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. بچے اسکول میں 5 سے 6 گھنٹے رہتے ہیں,
और 18 घंटे वो आपकी नजरों के सामने रहते हैं। आप ये मत समझिए कि अगर आप किसी से बहस कर रही है या कि कोई आपकी ऐसी हरकतें हैं जो आप समझते हैं कि बच्चे को नहीं समझता है, लेकिन मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ, कई डॉक्टर ने इस बारे में बात की है कि अगर बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने माँ और बाप से सीखता है। अगर मैं अपने घर में सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करूँ तो मेरे बच्चे देखकर वो भी सुन्नत और नवाफिल करेंगे। अगर आप वक्त पर नमाज के लिए खड़ी हो जाएगी तो आपकी बेटी हो या बेटा हो वो भी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए खड़े होना शुरू होगी। अगर आप तिलावत की आदत डालोगी घर में तो वो आपको देख कर सीखेगी। आप ये मत समझिए कि आप उनको स्कूल भेजते हैं तो वो 5-6 घंटे के अंदर में उनकी तरबियत हो रही है, वहाँ उनकी तालीम हो रही है। तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे बुलाने के ऊपर जनाब शायर नक्शबंदी साहब, एडिटर एशिया एक्सप्रेस, अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारे पास आए हैं और ये जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं अलहाज इसाक खान साहब के ज़ेर निगरानी ले रहे हैं। इन दोनों हज़रात का मैं बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका ममनून मशकूर हूँ कि ये जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं, हमारी महल्ले की मस्जिद के एतबार से कहो या प्रोग्रामों के एतबार से कहो, फलाही कामों के एतबार से कहो, जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात हो लब्बैक कहते हुए हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हम इन दोनों हज़रात का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारे नौजवानों की तरफ से, हमारे महल्ले की तरफ से भी इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको एक लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, दीन के कामों के अंदर हमेशा खड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला मसाइब से, मुसीबतों से, हासिदीन के हसद से हम तमाम जो है उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो किराड़ापुरे में अक्सा मस्जिद का जो ग्रुप है, अक्सा ग्रुप, जिसके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और पिछले तकरीबन मैं 3 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। इस मौके पे मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर साल एक इज्तिमा यहाँ पर लिया जाता है। ख़ासतौर से वो पूरे किराड़ापुरा इलाके की ख़वातीन का, महिलाओं का ये इज्तिमा होता है और यहाँ पर जो लोग उलमाए कराम हैं और दूसरे जो है तो दानिशवर हज़रात है वो आके खिताब करते हैं और इन हालात में अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने माशरे की तामीर में किसी भी औरत का क्या किरदार होता है, इसको लेकर बहुत अहम बयानात होते हैं। और ये पूरा अक्सा ग्रुप न सिर्फ इस किस्म के इज्तिमा बल्कि इसाक हाजी साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर बहुत सारे फलाही काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।